اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام آموزشان زبان فارسی کو ایک مرتبہ پھر آموزش زبان فارسی کے درس سے 15 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ در این درس میں آموزیم، اس درس میں جو چیزیں ہم سیکھیں گے واضحہ سب سے پہلے الفاظ ہیں، کیونکہ الفاظ ہمیں آئیں گے تو ہم جملہ بنانا بھی سیکھ جائیں گے۔ اگر الفاظ کا ہمیں پتہ ہوگا، ورڈز کا ہمیں پتہ ہوگا، لفظ کا ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اس سے کی معنی بھی سمجھ جائیں گے اور اس سے جملہ بھی بنا دیں گے اور اس کا گرامر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن الفاظ اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گے، الفاظ کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوگا تو زبان بولنے میں تھوڑی سی مشکل بھی ہمیں پیش آئے گی۔ تو آج کے درس میں جس چیز کے بارے میں ہم الفاظ سیکھیں گے وہ ہے غذا، یعنی کھانے کے بارے میں۔ کون کون سے کھانے جو ہے نا ایران میں ہوتے ہیں، کون کون سی چیزیں ایران میں پائی جاتی ہیں، کون کون سی چیزیں ایران میں صبح کے ٹائم پہ، کون سی زور کے اور کون سی چیزیں شام کے ٹائم پہ کھائی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے کھانے کے سلسلے میں ہے، غذا کے بارے میں ہمارا آج کا درس ہے۔ تو غذا میں صبحانے یعنی صبح کے ٹائم پہ تو پنیر، کرے، مربع، خامے، تخم مرغ، آب پنیر، نیم رو وغیرہ کھایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس واضحہ کے بعد الفاظ کے بعد جو چیز ہے سب سے اہم ہماری وہ ہے نقطے۔ نقطے یعنی کچھ ایسی اہم چیزیں ہیں جو گرامر کے ریلیٹڈ ہیں، جو اور چیزیں مہم آج اس درس میں سیکھیں گے۔ وہ سوال کریں گے کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے اس کے بارے میں، جیسے ہم نے پیچھے درس میں پڑھا تھا ساعت چند یا چند ساعت، اس کو کس طریقے سے کہیں گے۔ دوسرا جیسے ہم بولتے ہیں یہ بھی، وہ بھی، لفظ بھی جیسے کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح فارسی میں ہم بھی استعمال ہوتا ہے، اور نہ تکراری لفظ کب استعمال کریں گے، یعنی تاکید کے لیے کہ نہیں بھائی مجھے تو نہیں چاہیے، اس طریقے سے۔ تیسری جو ہے اس درس میں وہ ہم سیکھیں گے، متن پڑھیں گے۔ فارسی کا ایک متن ہے جو ہے سفر ہائے ایرانی، یعنی جنہوں نے ایران کا سفر کیا ہے ان کے بارے میں ہے۔ ایک بہت بڑا اچھا مسافر ہے جس نے یہ سفر ہائے ایرانی، اپنا سفر ایرانی لکھا ہے۔ تو چلتے ہیں درس کے طرف۔ آج کے جو الفاظ ہیں ان کو تھوڑا سا آپ ان کو سنیے گا اور اس کے بعد اس کو اور اس کی معنی بھی کرتے ہیں۔ صفحه 184 غذا، صبحانه، پنیر، کره، مربا، خامه، تخم مرغ آبپز، نیمرو، نهار، چلو مرغ، چلو کباب، خورش، ماست، سالاد. واژه‌های خوانده شده: غذا، سفره، صبحانه، نان، عسل، گردو، شیر، چای، تخم مرغ، نیمرو، برنج، آشپزخانه، اتاق پذیرایی، میپزد، درست میکند. 1. واژه خورش در گفتگو خورشت هم گفته میشود. صفحه تو یہ آج کا درس ہمارا غذا کے بارے میں ہے۔ تو صبحانے یعنی ناشتے کو بولا جاتا ہے، بریک فاسٹ کو صبحانے بولا جاتا ہے۔ پنیر یہ ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے۔ کرے یہ بٹر کو بولتے ہیں۔ مربع یہ ہمارے پاس بھی لفظ مربع استعمال۔ خامے ہم بھی خامے ہی بولتے ہیں تقریباً۔ تخم مرغ آب پز یعنی بوائل کیا ہوا تخم مرغ۔ نیمرو بولتے ہیں ہاف فرائی کو، یعنی جو تخم مرغ آدھا پکا ہو آدھا نہ پکا ہوا اس کو بولتے ہیں یہاں پہ نیمرو۔ نہار دوپہر کو کھانے کو کہتے ہیں، دوپہر کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو نہار کہتے ہیں۔ چلو مرغ یعنی چاول اور مرغ۔
اب یہاں پہ چاول کے لیے یہ لفظ چیلو استعمال اس لیے ہوا ہے کہ یہ چاول پکے ہوئے ہیں. میں نے جب شروع میں آپ کے لیے درس ریکارڈ کیا تھا وہاں پہ ہم نے بولا تھا کہ برنج بولتے ہیں کلی طور پہ چاولوں کو, کچے چاولوں کو بولتے ہیں برنج. اب برنج کی بہت ساری قسمیں ہیں, کون سا برنج کیسے اس کو چھوڑے. باقی یہاں پہ چیلو کلی طور پہ بوائل کیے ہوئے چاول جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں چیلو, یعنی پکے ہوئے چاول. مرغ بولتے ہیں اس مرغ کو. کباب, یہ ہمارے پاس بھی ہے لفظ کباب استعمال ہوتا ہے, ان سیخوں کے لیے کباب استعمال ہوتا ہے. چیلو کباب یعنی چاول اور کباب, چیلو مرغ چاول اور مرغ. خروش, اب اس کو لفظ ایک بولتے ہیں خروش, دوسرا بولتے ہیں خورشت, یعنی تاب اس کے لاسٹ میں بولا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتی ہے دال اور گوشت سے بنائی ہوئی ایک سبزی یا ایک سالن جسے بولتے ہیں خورشت. تو یہ یعنی سبزی میں سے ہوتا ہے, یعنی یہ نہیں کہ گوشت وغیرہ نہیں, یہ سبزی میں شمار ہوتا ہے اس کا, یہ سالن سبزی میں شمار ہوتا ہے ان کا, اور اس میں تقریباً یعنی گوشت اور دال وغیرہ ملائی ہوتی ہے. ماس دہی کو بولتے ہیں سالاد, یہ ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے. چلتے ہیں اگلے صفحے پر. اس کو تھوڑا سا سنیے گا, اس کے بعد صفحه 185. شام, سوپ, ماکارونی, کنسرو, سیب زمینی سرخ کرده, روغن, دوغ, نوشابه, گرسنه, سیر, پوست میکند, میریزد, سرخ میکند. واژه‌های خوانده شده: رستوران، ساندویچ، گوشت، قارچ، رب گوجه، پیاز، سیر، عدس، لوبیا، نمک، نوشابه، خوراکی. 1. روغن جامد، روغن مایع. تو اس صفحے پر سب سے پہلے لفظ شام یعنی رات کے کھانے کو بولا جاتا ہے شام. سوپ, یہ ہمارے پاس بھی سوپ استعمال ہوتا ہے. ماکرونی, وہ جو سویاں ہوتی ہیں, لیکن یہ سویاں وہ جو سالن کے ساتھ یعنی جو مرچیں وغیرہ نمک وغیرہ سے بنایا جائے اس کو بولتے ہیں ماکارونی. یہ ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم ہے. کینسور بولتے ہیں اس ڈبی کو, جو چیز ڈبی کی صورت میں پکی ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں کینسور. اب مچھلی کی یعنی ماہی کی بھی ہوتی ہے پکی ہوئی, یہ چھولے وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی کینسور ہوتا ہے, یعنی وہ ڈبی جس میں پکی ہوئی چیزیں پڑی ہو. سیب زمینی سرخ کردے, یعنی پٹاٹے جو ہے نا وہ پکے ہوئے سرخ کیے ہوئے ہیں, بوائل وہ ہے نا تلے ہوئے پٹاٹے. روغن, اب روغن کی 2 قسمیں ہیں, یا روغن آئل کی صورت میں ہوگا یا جمع ہوا ہوگا. اگر جمع ہو تو اس کو بولتے ہیں جامع, اور اگر روغن یہ ہو تو اس کو بولتے ہیں مائع. لیکن اکثر روغن لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں کے لیے, کوئی یہاں پہ فرق نہیں ہوتا, جامع مائع نہیں بولتے. جاتے ہیں دکان پہ اس کو بولتے ہیں آقا میں روغن بھی خواہم, وہ آپ کو بتائیں گے اس طرف ہے, چلے جائیں, پھر آپ کو جو پسند آئے وہ آپ لے لیتے ہیں وہاں سے. دوغ لسی کو بولا جاتا ہے. نوشابے یعنی کلی طور پہ پینے کی ٹھنڈی چیزیں کو نوشابے بولتے ہیں, اور اکثر یہ بوتل کے لیے نوشابے استعمال کرتے ہیں, کولڈ ڈرنک کے لیے. گرسنے یعنی بھوکا. سیر یعنی پرشکمین جس کی بھوک مٹ گئی ہو اس کو بولتے ہیں. یہ دونوں مخالف ہیں, گرسنے مخالف ہے سیر کا, سیر مخالف ہے گرسنے کا. پھوس می کھند, وہ ہم نے پڑھا تھا می کند, یہ کھند ہے. می کھند یعنی کھال اتارنا, پوست می کھند یعنی کھال اتارنا. میریزد یعنی ڈالنا. ریزد کی اصلی جو معنی ہے پھینکنا, لیکن یہاں پہ جب میریزد یعنی کسی چیز میں ڈالنا. سرخ می کند, یہ ہے کند, یہ ہے کند, یاد رکھیے گا. یہ سرخ می کند, سرخ می کند یعنی لال کرنا کسی چیز کو, آئل میں پکانا. واجہ خواندہ شدہ یعنی وہ الفاظ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے یہ آپ نے سنے. روغن جامد یعنی جمع ہوا جو روغن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. روغن مائع یعنی
آئل جو ہوتی ہے اس کو آئل وغیرہ کو بولتے ہیں. چلتے ہیں اگلے صفحے پر. لطفاً گوش کنید و بخونید. تو اس کو سنیے اور اس کی معنی بھی تھوڑی سی کرتے ہیں. صفحه 186. گوش کنید و بخوانید. 1. ما هر شب پس از شام چای و میوه میخوریم. ما هر شب پس از شام چای و میوه میخوریم. ہم ہر رات کو کھانے کے بعد چائے اور میوه کھاتے ہیں. 2. خواهرم زهرا بیمار است. مادرم امروز برایش تخم مرغ آبپز و سوپ میپزد. خواہرم زہرا بیمار است. میری بہن زہرا مریض ہے. میری ماں اس کے لیے آج تخم مرغ آب یعنی بوائل کیا ہوا انڈا اور سوپ بنائیں گی. 3. من سیب را پوست میکنم و میخورم، اما برادرم سیب را با پوست میخورد. من سیب را پوست میکنم و میخورم. میں اکثر سیب کو جو ہے نا اس کی خال اتار کے کھاتا ہوں، لیکن میرا بھائی جو ہے نا اس کی خال کے ساتھ ہی کھاتا ہے. 4. بعضی از مردم سیب زمینی آبپز و بعضی سیب زمینی سرخ کرده دوست دارند. کچھ لوگ جو ہے نا بعضی از مردم یعنی کچھ لوگ مردم میں سے کچھ لوگ انسان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا بوائل کیے ہوئے پٹاٹے کو کھاتے ہیں اور بعضی جو ہے نا سرخ کیے ہوئے پٹاٹے کو پسند کرتے ہیں. 5. مادرم گاهی گوشت را در روغن سرخ میکند و گاهی روی آتش کباب میکند. مادرم گاهی گوشت را در روغن سرخ میکند. میری ماں کبھی کبھی گوشت کو آئل میں پکاتی ہیں، سرخ کرتی ہیں، اور کبھی جو ہے نا آگ پر اس کو کباب بناتی ہیں. 6. من ساعت 4:30 بعد از ظهر نهار خوردم. الان سیر هستم و شام نمیخورم. میں نے 4 بجے بعد از ظہر نہار کھایا ہے یعنی دوپہر کا کھانا کھایا ہے، اور ابھی میں بھوکا نہیں ہوں، میں سیر ہوں اور شام نہیں کھاتا ہوں. نمیخورم یعنی نہیں کھاؤں گا. 7. زینب سیب زمینی ها را پوست میکند. زینب سی زمین یعنی پٹاٹوں کی جو ہے نا وہ کھال اتار رہی ہیں. در ماهیتابه میریزد و در روغن سرخ میکند. در ماہی تابے، یہاں پہ لفظ ماہی ہم نے آپ کو بتایا تھا مچھلی کے سمجھ. تابے اس کو بولتے ہیں وہ جو برتن ہوتا ہے. ماہی تابے یعنی سرخ کرنے والا برتن. جیسے نیچے ہم دیکھتے ہیں اس کی تصویر آپ کو نشان دیتے ہیں، یہ اس کو بولتے ہیں ماہی تابے. یہ ہے ماہی تابے جس میں چیزیں اکثر سرخ کی جاتی ہیں، پکائی جاتی ہیں، اس کو بولتے ہیں ماہی تابے. 8. مادرم برای پختن غذا از روغن جامد استفاده نمی کند. مادرم برای پختن غذا از روغن جامد استفاده نمی کند. میری ماں کھانا پکانے کے لیے جو جمع ہوا آئل ہوتا ہے اس کا استفادہ نہیں کرتی ہیں. ایشان از روغن مایع استفاده می کند. ایشان از روغن مایع استفاده می کند یعنی وہ آئل سے کھانے کو پکاتی ہیں، آئل کو استعمال کرتی ہیں. 9. ما صبحانه گاهی پنیر و گردو، گاهی کره و مربا، گاهی عسل و خامه و گاهی نیمرو میخوریم. ما صبحانے یعنی ہم ناشتے میں کبھی پنیر اور اخروٹ کھاتے ہیں، کبھی جو ہے نا بٹر اور مربا کے ساتھ کھاتے ہیں، کبھی شہد اور خامے، یا کبھی نیمرو یعنی تخم مرغ نیمرو کھاتے ہیں. 10. ایرانی ها هنگام خوردن نهار و شام علاوه بر آب یا دوغ از ماست یا سالاد هم استفاده می کنند. ایرانی لوگ اکثر جو ہے نا شام کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں، دوپہر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں علاوہ بر آب یا دوغ یعنی پانی اور لسی کے علاوہ وہ دہی اور سالاد بھی استعمال کرتے ہیں.
لطفاً اس کے بعد یہ جملات ہیں جو آپ کو بنانا ہے، یہ آپ کی تمرین دوستان کی ہیں. لطفاً جاغونی کنید مادرم امروز برای نهار چلو مرغ درست میکند. اسی کے طرح کباب میکند، اس کو کہتے ہیں کباب میکند، یعنی وہ جو چولہا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئلوں پہ یہ بناتے ہیں، گوشت کو پکاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کباب میکند. ماہی تابع یا تابع ہی بولتے ہیں اس کو، یا قابلہ میں کچھ بھی بولتے ہیں اس کو. در زبان گفتار ماہی تابع را ماہی تابع میگویند. عموماً جو ہے ماہی تابع بولتے ہیں اس کو، ماہی نہیں بولتے، ماہی تابع، لیکن اکثر بیشتر تابع بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. ریختن یعنی پھینکنا، یا اس میں اندر ڈالنا. لازم ریختن کا اصل جو معنی ہے وہ پھینکنا ہے، یہ کس چیز کے اندر پھینکنا، لیکن محاورن یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ کس چیز کے ڈالنے کے لیے بھی لفظ ریختن استعمال کرتے ہیں. میری زم یعنی میں ڈالتا ہوں، ڈالنے کے لیے. میری زی، میری زید، میری زی، میری زید، میری زند، یعنی میں ڈالتا ہوں وہ ڈالتا ہے، آپ ڈال دیں. اس طریقے سے اس کی معنی یہ فعل ہیں، ان کی گردان کرنی ہے آپ دوستان کو. یہاں تھوڑا سا اس کی گردان سن لیتے ہیں. 3 ساعت قبل در زبان گفتار ماهیتابه را ماهیتابه میگویند. ریختن، میریزم، میریزی، میریزد، میریزیم، میریزید، میریزند. پوست کندن، پوست میکنم، پوست میکنی، پوست میکند، پوست میکنیم، پوست میکنید، پوست میکنند. سرخ کردن، سرخ میکنم، سرخ میکنی، سرخ میکند، سرخ میکنیم، سرخ میکنید، سرخ میکنند. تو یہ تھے فعل جن کی ہم نے آج گردان کی. یہاں پہ میری زد را یا در کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کبھی بھی میری زد آئے گا اس سے پہلے را ہوگا اور در ہوگا. پوس میکند یا پوس میکند استعمال ہوتا ہے را کے ذریعے سے، یعنی من سیب زمینی را پوست میکنم، یا او سیب را پوست میکند. سرخ میکند بھی را کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے. سیب زمینی را سرخ میکند، اس طریقے سے کر سکتے ہیں. غذا را سرخ میکند، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس کو. لطفاً توجہ کنید، اس صفحے پہ تھوڑا سا توجہ کریں. آموزش ساعت یعنی ساعت کو سیکھیں گے. یہ ٹائم اس نے دیا ہوا ہے ساعت 2:40 2:40 ہو رہے ہیں. ساعت 8:45 8:45 ہو رہے ہیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ دوسرا طریقہ، یعنی اگر 2 ہو رہے ہیں تو اس کے علاوہ جب اوپر سے آئیں گے، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ 3 میں کتنے منٹ ہیں تو کیا کہیں گے، یہ طریقہ ہمیں سکھا رہا ہے اس درس میں. کہ اگر ہم کہیں کہ یعنی 3 میں 5 منٹ ہیں، مثال کے 2:40 یعنی کیا، یعنی 3 میں 20 منٹ ہیں. یہاں پہ مثال کے طور پر 8:45 ہو رہے ہیں. اس کی معنی کیا، یعنی 9 میں 15 منٹ ہے، 9 بجنے میں 15 منٹ ہے. تو اب اس کو کیسے کہیں گے 9 میں 15 منٹ ہے فارسی میں؟ اس طریقے سے یہ ساعت، اگر کوئی پوچھے ساعت چند، ہم کہیں گے ساعت 20:20 سے 20:20 سے، یعنی 3 میں 20 دقیقے ہیں، 3 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں. ساعت 15:09 یعنی 9 بجنے میں 9 ہونے میں جو ہے نا 15 منٹ باقی ہیں. یہاں ہم نے کہا تھا 15 منٹ کے لیے ربع استعمال ہوتا ہے، لفظ ربع. تو یہاں پہ کیا کہیں گے، ساعت یہ ربع 9، یعنی 1 ربع 9 میں ہے، یعنی کتنے 15 دقیقے، یہ 15 منٹ 9 بجنے میں ہیں. تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا 15 کے لیے یک ربع بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. ساعت یہ ربع 9 یعنی 15 منٹ 9 میں ہے، لیکن اکثر لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ ربع ہوتا ہے، 15 دقیقے نہیں ہوتے استعمال. لطفاً بخونید، اس کو پڑھیں. ما 8:40 شامی خوریم، ما 20 دقیقے به 9 شامی خوریم.
हम जो है ना रात को 8:40 पे खाना खाते हैं। दूसरे तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जब 9:20 हो तो हम शाम का रात का खाना खाते हैं। قطار 11:50 دقیقے به ایستگاه رسد۔ قطار جو ہے نا ریل گاڑی جو ہے وہ 11:50 پہ پہنچ جائے گی اسٹاپ پر، یا ہم اس کو دوسرے کے طریقے سے یہ کر سکتے ہیں، قطار 10 دقیقے به 12 به ایستگاه رسد۔ ریل گاڑی جو ہے نا وہ 10 منٹ ہوں گے 12 میں تو پہنچ جائے گی، یعنی 11:50 پہ۔ مانند مثال بگوید ساعت چند ہے، اس طریقے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ساعت چند ہے۔ ساعت 3:35 دقیقے است، 3:05 دقیقے 35 سے وہ یعنی 3:35 ہو رہے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں ساعت 20:05 دقیقے به 4 یعنی 45 منٹ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی 25 منٹ 4 میں ہیں، 4 بجنے میں 25 منٹ ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ دوسرے آپ کو ٹائم کہنے ہیں کہ یہ کیا بج رہے ہیں، یہ کیسے بج رہے ہیں، جیسے بقوید نقوید، اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بقوید نقوید، اس کو کہیں اور نہ کہیں، جیسے ساعت 7:20 دقیقے، کتنا ٹائم ہو رہا ہے، 7:20 ہو رہے ہیں۔ اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ساعت 40 دقیقے به 8، اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے 40 منٹ۔ جب یہ کہیں گے 20 دقیقے کب کہیں گے، جب یہ 30 سے آگے ہوں گے۔ 30 سے پہلے ہمارے پاس بھی نہیں کہا جاتا، لیکن 30 کے آگے ہم بول سکتے ہیں، تو یہ استعمال ہوگا ساعت 7:20 دقیقے، یہ تب استعمال ہوگا بے کے ساتھ جب یہ 30 سے آگے کا ٹائم ہوگا، یعنی آدھا گھنٹہ گزر جائے گا، اس کے بعد استعمال کریں گے، یعنی آدھا وقت گزر جائے 1 گھنٹے کا، پھر اس کے بعد کے لیے بے استعمال کریں گے، باقی نہیں کریں گے۔ باقی کہیں گے کہ 7:20 ہو رہے ہیں، یہاں ساعت 7:30 دقیقہ، اب 30 منٹ پورے کے پورے 30 منٹ ہو رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ 8 بجنے میں 30 منٹ ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں 8:30 بج رہے ہیں، 7:30 ہو رہے ہیں، اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، یا 7:30 ہو رہے ہیں، اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ باقی یہ نہیں کہیں گے کہ 7:30 ہو رہے ہیں، یعنی 8:30 ہیں، یہ نہیں۔ اب اس سے آگے جیسے جائیں گے تو کہہ سکیں گے ہم 7:30 دقیقے به 8، نہیں یہ غلط ہے، یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ اب سی دقیقے کے بعد ہو گئے، مثال کو تو 7:45 ہو گئے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے، 7:35 ہو گئے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے 7:35 دقیقے است، 7:35 دقیقے 7:45 ہیں۔ اس کو دوسرے طریقے سے ہم کہیں گے کہ 7:25 دقیقے به 8، مثال کے طور پہ ایگزامپل، جیسے کہ باقی 30 سے پہلے یا 30 کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ 30 منٹ 8 میں ہیں، یہاں 7:30 ہو رہے ہیں، اس طریقے سے ہم ایک ہی کہیں گے، ان میں سے ایک غلط ہے، یعنی 8:30 ہیں، یہ غلط ہے، یا 8:45 ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ سیدھا بولیں گے 7:15 ہو رہے ہیں بھائی، تو یہ ٹائم صحیح رہے گا۔ تو چلتے ہیں آگے درس میں، لطفاً توجہ کنید، اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں۔ ساعت چند یا چند ساعت، یہ دونوں استعمال کے طریقے ہیں، یعنی ٹائم پوچھنے کے لیے ہم دونوں کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وقت کیا ہے یا کیا ٹائم ہے، اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں دونوں طریقے، ساعت چند یا چند ساعت، یہ ہم کب استعمال کریں گے، کس طریقے سے دونوں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ساعت چند یعنی کتنا ٹائم ہو رہا ہے، چند ساعت یعنی کتنے بجے، اس کو آسان اردو میں ہم کہیں تو یہ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، ساعت چند یعنی کیا ٹائم ہو رہا ہے، چند ساعت یعنی کس ٹائم پہ، کتنے بجے۔ مثال کے طور پہ ساعت چند است، ساعت چند است، کیا ٹائم ہو رہا ہے، ساعت 8 بج رہے ہیں۔ استاد ساعت چند به کلاس آمد، استاد کس ٹائم پہ کلاس آیا تھا،
ईशान सात 8 बजे क्लास में, वो 8 बजे क्लास में आए थे। उस्ताद हर रोज चंद सात दर्स मी दहद, उस्ताद हर रोज कितना टाइम यानी कितने बजे तक दर्स देता है। उस्ताद हर रोज 2 सात दर्स में, वो उस्ताद हर रोज 2 घंटे दर्स देता है, यानी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दर्स देता है। लुत्फन बेखुनीद, इसको पढ़ें। शुमा सात चंद बराए मुताले बे किताब खाने में रवि, आप किस बजे किस टाइम पे जो है ना लाइब्रेरी में मुताले के लिए जाते हैं। मन सात 4 बाद ज़ुहर बे किताब खाने में रवा, मैं शाम को 4 बजे जो है ना किताब खाने लाइब्रेरी को जाता हूँ। हर रोज चंद सात मुतालिमी को, हर रोज कितने घंटे जो है ना आप मुताले करते हैं। मन हर रोज से 7 मुतालिमी को, मैं हर रोज 3 घंटे मुताला करता हूँ। दिशब सात चंद ख्वाबिदी, कल रात कितने बजे आप सोए थे। दिशब सात 1 रूब 11 ख्वाबिदम, यानी 10:45, यानी 15 मिनट बे 11, 15 मिनट थे 11 में तो मैं सोया था रात को। दिशब चंद सात ख्वाबिदी, कल रात कब सोए थे। दिशब 5 सात और नीम ख्वाबिदम, चंद सात। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चंद सात में थोड़ी सी और वजाहत कर दूं कि यानी कितने घंटे, कुल 12 घंटे, 12 घंटों में से कितने घंटे आप सोए में 5 घंटे, यानी कितने के बारे में आपको पता है, चंद से सवाल किया जाता है। चंद सात यानी कितने घंटे या कितने बजे तक आप सोए थे, तो यहाँ उसकी जगह पे हम टाइम वन कहते हैं कि इस टाइम से लेकर इस तक सोए थे, के दरमियान वो घंटे आ जाएंगे। यहाँ कहेंगे कि कुल्लन में 2 घंटे 3 घंटे सोया था, जैसे यहाँ पे इसने जवाब दिया कि दिशा 5 सात और नीम ख्वाबिद, यानी 5 साढ़े 5 घंटे में सोया था। सवाल मुनासिब बेगोइद, इसके लिए सवाल कहें जैसे सात 12 दकीके बे हाफ्तस, सात चंद मिसाल के तौर पे सात 12 दकीके 12 दकीके बे हाफ्तस, यानी 12 मिनट हैं 7 में। इसके लिए दूसरे के लिए आप सवाल कर सकते हैं, तीसरे के लिए और इस चौथे पांचवे के लिए ये भी आसान है। मानंद मिसाल भी कोई इस मिसाल की तरह का, जैसे 7 से वो 5 दकीकास, ये 3:50 हो रहे हैं, यहाँ कह सकते हैं 10 दकीके बे 4। ये दोनों तरीके आपको इस्तेमाल करने इन टाइम्स के लिए। ज़रूरी तमरीन हल कीजिएगा आप दोस्तों की तमरीन है। इस तमरीन के सारे हमने किताब कार जिसका नाम ही वर्क बुक है वो हमने छोड़ दिया है पढ़ना, इसी वजह से ताकि ये आप तमरीन आप दोस्तान हल कर सकें। लुत्फ़न पासुख दहीद, इस सवाल का जवाब दें। शुमा खुदाम गज़ा हरा दूस दारिद, आप कौन से खाने को पसंद करते हैं। माँ हर रोज चंद सात तकलीफ में निविसी, हर रोज कितने घंटे आप जो है ना तकलीफ होमवर्क लिखते हैं। सात चंद सुबहान नहार व शामी खुरीद, किस टाइम पे आप सुबह का खाना, शाम का खाना और दोपहर का खाना खाते हैं। आया काबिल गज़ा खुदाने 10 आयतान रामी शुईद, आया खाने खाने से पहले क्या आप अपने हाथों को धोते हैं। इन सवालों के जवाबात दें। तो आज का दर्स यहीं पे हम तमाम करते हैं, और अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।